السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم یہاں پر حیوانات کی ساختی تنظیم اسٹرکچر آرگنائزیشن ان اینیملس یہ دیکھیں گے۔ حیوانات کی ساختی تنظیم حیوانی اقلیم میں غیر خلوی اور کثیر خلوی عضویے پائے جاتے ہیں جن کی شکل و ساخت میں کافی تنوع پایا جاتا ہے۔ تو ان کی بنیادی خصوصیت جیسے خلوی پرتیں، تشاکل وغیرہ کا عمل میں یکسانیت پائی جاتی ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں گے حیوانات میں تنظیم کی 5 سطحیں پائی جاتی ہیں۔ تو نمبر 1 یہاں پر دیکھیں گے پروٹوپلازمک درجہ۔ پروٹوپلازمک درجے میں دیکھیں گے کہ پروٹوزوا جو ہوتا ہے انتہائی سادہ پروٹسٹ ہوتے ہیں۔ پروٹوزوا میں جو تمام بنیادی افعال ہوتے ہیں جیسے حرکت، ہاضمہ، تنفس، اخراج، بلوغیت، یہ ایک واحد خلیے کے ذریعے انجام پاتا ہے۔ ایک واحد خلیہ یہاں پر پورے بنیادی افعال انجام دیتا ہے، مکمل حیوان کی طرح کام کرتا ہے یہاں پر۔ تو خلیے کے اندر پروٹوپلازم کے مختلف حصے کا کام انجام دیتے ہیں اور یہ نغزمائی درجے کی تنظیم کہلاتا ہے۔ تو پروٹوزوا میں تمام بنیادی افعال واحد خلیے کے ذریعے انجام پاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے میٹازوا میں تنظیم کی سطح۔ میٹازوا میں تنظیم کی سطح میں پہلے ہم یہاں پر مطالعہ کریں گے خلوی سطح کی تنظیم کا۔ خلوی سطح کی تنظیم جو ہوتی ہے یہ اسپونجی حیوانات میں پائی جاتی ہیں۔ اسفنجی حیوانات میں یا اسپونجز میں خلوی سطح کی تنظیم پائی جاتی ہیں۔ یہاں پر مختلف اقسام کے خلیے فعلیاتی طور پر علیحدہ ہوتے ہیں۔ مختلف اقسام کے خلیے ہوتے ہیں جو فعلیاتی طور پر ایک دوسرے سے علیحدہ ہوتے ہیں۔ یہاں پر پیرازونز میں عصبی خلیے اور حصی خلیے غیر موجود ہوتے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے دیکھے یہاں پر کہ عصبی خلیے اور حصی خلیے جو ہوتے ہیں اسپونجز میں، پیرازونز میں موجود نہیں ہوتے ہیں۔ تو خلیے یہاں پر ترتیب میں ہوتے ہیں لیکن یہ بافتیں تیار نہیں کرتے ہیں۔ یہاں پر جسمانی دیوار کی بیرونی پرت پر مشربی خلیے یا پینیکوسائٹس اور مسام خلیے پوروسائٹس یہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ یہ پوروسائٹس کا فعل کیا ہوتا ہے؟ پانی کو باہر سے اندر اسفنجی کہفے میں منتقل کرتے ہیں، انہیں مسام خلیے کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ان کی جسمی دیوار پر بیرونی پرت پر مشربی خلیے موجود ہوتے ہیں اور مسام خلیے موجود ہوتے ہیں، جبکہ اندرونی پرت پر کیا ہوتا ہے؟ کالر خلیے یا خیفیہ خلیے جنہیں کونوسائٹس کہتے ہیں۔ اندرونی پرت ان کالر خلیوں سے تیار ہوتی ہے۔ اس بیرونی پرت اور اندرونی پرت کے درمیان میں غیر خلوی جیلی نما بین ہلامیہ یا میزوہائل پایا جاتا ہے۔ کس میں؟ اسپونجز میں خلوی سطح کی تنظیم پائی جاتی ہے۔ ان میں کیا ہوتا ہے؟ مختلف اقسام کے خلیے جو ہوتے ہیں فعلیاتی طور پر علیحدہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا دیکھیں گے ہم یہاں پر میٹازوا میں تنظیم کی سطح میں بافتی سطح کی تنظیم۔ بافت کسے کہتے ہیں؟ خلیے سے مل کر بافت بنتے ہیں۔ تو یہ بافتی سطح کی تنظیم کس میں پائی جاتی ہے؟ یہ یو میٹازونز کی مابین تنظیم کی سطح کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ یو میٹازونز جیسے میں یہ تنظیم کا سب سے ادنا درجہ ہے اور اس کا اظہار 2 نہوزی پرت حیوانات جیسے نائڈیرینس میں ہوتا ہے۔ تو بافتی سطح کی تنظیم نائڈیرینس میں پائی جاتی ہے۔ نائڈیرینس جو ہوتے ہیں 2 نہوزی یا 2 پرتی حیوانات ہوتے ہیں۔ ان حیوانات میں ایک ہی طرح کا فعل انجام دینے والے خلیات بافتی ترتیب میں ہوتے ہیں۔ بافتی خلیات مل کر ایک اعلیٰ ارتباطی اکائی کے طور پر کام انجام دیتے ہیں۔ یہ ارتباط حصی خلیات اور عصبی خلیات کی موجودگی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بافتوں کی تیاری حیوانی جسمی پلان کے ارتقاء میں پہلا کلیدی عبوری مرحلہ ہے۔ تو بافتی سطح کی تنظیم یہ نائڈیرینس میں پائی جاتی ہے جو کہ 2 پرتی حیوانات ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے عضو سطح کی تنظیم۔ بافت سے مل کر عضو بنتا ہے۔ تو مختلف قسم کی بافتوں کا مجموعہ جو کسی مخصوص فعل کے لیے مختص ہوتا ہے اسے عضو یا آرگن کہتے ہیں۔ بافتوں سے مل کر عضو یا آرگن تیار ہوتا ہے۔ تنظیم کی سطحوں کے ارتقاء میں عضو سطح کی تنظیم بافتی سطح کی تنظیم کے بنسبت زیادہ نمو یافتہ ہوتی ہے۔ عضو سطح کی تنظیم کا اظہار سب سے پہلے قومی عائلہ پلیٹی ہیلمنتھس کے افراد میں ہوا۔ تو عضو سطح کی تنظیم کا اظہار سب سے پہلے کس میں ہوا؟ پلیٹی ہیلمنتھس میں۔ بافتی سطح کی تنظیم نائڈیرینس 2 پرتی حیوانات میں پائی جاتی ہے اور خلوی سطح کی تنظیم کس میں پائی جاتی ہے؟ اسپونجز یا اسفنجی حیوانات میں پائی جاتی ہے جن میں عصبی خلیے اور حصی خلیے غیر موجود ہوتے ہیں۔ عضو سطح کی تنظیم کے بعد یہاں پر بافت سے عضو تیار
تیار ہوتا ہے، پھر عضو سے کیا تیار ہوتا ہے؟ عضو نظام تیار ہوتا ہے. تو حیوانات میں پائے جانے والے سب سے اعلیٰ سطح کی تنظیم ہے یہ سہ پرتی حیوانات میں پائی جاتی ہے. دیکھیے عضو نظام سطح کی تنظیم کس میں پائی جا رہی ہے؟ سہ پرتی حیوانات جیسے چپٹی دودے، گول دودے، آرتھوپوڈس ہیں، مولاسکا ہیں، ایکائنوڈرمس ہیں اور کارڈیٹس ہیں. تو ان میں کیا ہوتا ہے؟ سہ پرتی حیوانات ہوتے ہیں یہ. تو ان میں عضو نظامی سطح کی تنظیم پائی جاتی ہے. سہ پرتی حیوانات میں ساختی پیچیدگی کا اظہار میاں اتما میں ارتقاء کے نتیجے میں ہوتا ہے. یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ ان حیوانات میں بافتیں مل کر اعضاء اور پیچیدہ عضو نظام تیار کرتے ہیں. بافتیں مل کر اعضاء عضو بناتے ہیں اور عضو سے عضو نظام تیار ہوتا ہے. تو انتہائی مخصوص حصی اور عصبی خلیات فعال طرز زندگی کے لیے مختلف عضو نظام کے بین اعلیٰ درجے کا ارتباط و ہم آہنگی پیدا کرتے ہیں. تو یہاں پر عضو نظام سطح کی تنظیم سہ پرتی حیوانات جیسے چپٹی دودے، گول دودے اور اینیلیڈس، آرتھوپوڈ اور مولاسکا، ایکائنوڈرم اور کارڈیٹس میں پایا جاتا ہے. تو عضو سطح کی تنظیم کس میں پائی جاتی ہے؟ عضو سطح سب سے پہلے پلیٹی ہیلمنتھس کے افراد میں پایا گیا، یعنی بافتوں کا مجموعہ مل کر یہاں پر عضو تیار کرتا ہے. اور یہ عضو جو ہوتا ہے، یہ عضو نظام تنظیم جو ہوتی ہے بافتی سطح کی تنظیم کی بنسبت زیادہ نمو یافتہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہم نے کیا دیکھا یہاں پر بافتی سطح کی تنظیم. تو بافتی سطح کی تنظیم کس میں دیکھی ہم نے؟ یہاں پہ نائڈیرینس میں، دو پرتی حیوانات میں. اور خلوی سطح کی تنظیم جو ہوتی ہے اسفنجی حیوانات میں پائی جاتی ہے. یہاں پر مثال کے طور پر ہم دیکھیں گے کہ پلیٹی ہیلمنتھس کے افراد میں غذائی نالی کا ایک ہی روزن ہوتا ہے جو باہر کی جانب کھلتا ہے. یہ ایک ہی روزن جو ہوتا ہے منہ اور مبرز دونوں کا فعل انجام دیتا ہے، چنانچہ یہ نامکمل نالی کہلاتی ہے. مکمل غذائی نالی میں کیا ہوتا ہے؟ دو روزن ہوتے ہیں، منہ اور مبرز. اسی طرح یہاں پر دورانی نظام دو طرح کا ہوتا ہے، کھلا دورانی نظام اور بند دورانی نظام. تو کھلا دورانی نظام میں کیا ہوتا ہے؟ دل سے پمپ کیا ہوا خون کھلی جگہوں میں داخل ہو کر خلیات اور بافتوں سے راست رابطے میں آتا ہے. یہ دل سے پمپ خون کھلی جگہ کیا ہوا خون جو ہوتا ہے کھلی جگہوں میں داخل ہو کر بافتوں سے راست رابطے میں آتا ہے. مثلاً آرتھوپوڈس ہے، مولاسکا ہے، ایکائنوڈرما. اور بند دورانی نظام میں کیا ہوتا ہے؟ دورانی نظام میں خون چھوٹی بڑی مختلف خطر کی دموی نالیوں شیریان، ورید اور شیریات میں دوران کرتا ہے. مثلاً اینیڈیڈا ہے، سیفالوپوڈا ہے، سیفالوکارڈیٹس ہے اور ورٹیبریٹس ہے. تو یہاں پر بند دورانی نظام میں کیا ہوتا ہے؟ خون شیریان، ورید اور شیریات ان مختلف خطر کی دموی نالیوں میں دوران کرتا ہے. جبکہ کھلے دورانی نظام میں کیا ہوتا ہے؟ دل سے پمپ کیا ہوا خون کھلی جگہوں میں داخل ہو کر پھر خلیات اور بافتوں سے راست رابطے میں آتا ہے. اب اس کے بعد دیکھیں گے ہم یہاں پر دو نہوزی پرتیں، سہ نہوزی پرتیں کسے کہتے ہیں؟ دو نہوزی تنظیم کیا ہوتی ہے؟ سہ نہوزی تنظیم کیا ہوتی ہے؟ ڈائپلوبلاسٹک آرگنائزیشن اینڈ ٹرائپلوبلاسٹک آرگنائزیشن. تو حیوانات جن کے خلیات دو جنینی پرتوں بیرونی برو ادما اور اندرونی درو ادما میں ترتیب دیے ہوتے ہیں انہیں دو نہوزی یا دو پرتی حیوانات کہتے ہیں. دو پرتی حیوانات، دو پرتیں پائی جاتی ہیں. ان میں کون سی؟ بیرونی برو ادما اور اندرونی درو ادما. ان میں میاں ادما موجود نہیں ہوتی ہے، صرف دو پرتیں ہوتی ہیں. اس لیے انہیں کیا کہتے ہیں؟ دو نہوزی حیوانات کہتے ہیں یا دو پرتی حیوانات کہتے ہیں. مثال کے طور پر نائڈیرینس ہے اور ٹینوفورس ہے. تو برو ادما سے ایپیڈرمس تیار ہوتی ہے جو جسمی دیوار کی بیرونی پرت بناتی ہے، اور درو ادما سے گیسٹروڈرم تیار ہوتی ہے جو غذائی نالی کی استر کاری کرتی ہے. درو ادما جو ہوتی ہے اس سے گیسٹروڈرمس تیار ہوتا ہے جو غذائی نالی کی استر کاری کرتی ہے، اور برو ادما بیرونی پرت جو ہوتی ہے یہ جسمی دیوار کی بیرونی پرت بناتی ہے. یہاں پر برو ادما اور درو ادما کے درمیان ایک غیر واضح بین ہلامیاں پائی جاتی ہیں. چند دو پرتی حیوانات کے بین ہلامیہ میں خلیات ہوتے ہیں لیکن جو صرف برو ادما یا درو ادما سے ماخوذ ہوتے ہیں. تو بین ہلامیہ کسے کہتے ہیں؟ برو ادما اور درو ادما کے درمیان میں یہاں پہ غیر واضح بین ہلامیہ پایا جاتا ہے. کچھ دو پرتی حیوانات کے بین ہلامیہ میں خلیات پائے جاتے ہیں جو کہ صرف برو ادما یا درو ادما سے ماخوذ ہوتے ہیں. تو دو نہوزی تنظیم کی کیا ہے؟ ایسے حیوانات جن میں دو پرتیں پائی جاتی ہے، جنینی پرتیں درو ادما اور برو ادما میں ترتیب دیے گئے ہوتے ہیں، جن کے خلیات دو پرتوں بیرونی برو ادما اور اندرونی درو ادما میں ترتیب دیے ہوتے ہیں. انہیں کیا کہتے ہیں؟ دو نہوزی یا دو پرتی حیوانات کہا جاتا ہے. اس کے بعد نیچے دیکھیے سہ نہوزی تنظیم. سہ نہوزی، سہ
یعنی 3. تو ایسے حیوانات جن میں جنین کے نمو کے دوران تیسری پرت جو درو ادما اور برو ادما کے درمیان میں ہوتی ہے کون سی ہوتی ہے؟ میاں ادما. تو انہیں کیا کہتے ہیں؟ سہ پرتی حیوانات کہتے ہیں. ایسے حیوانات جن میں جنین کے نمو کے دوران تیسری پرت جو درو ادما اور برو ادما کے درمیان ہوتی ہے تو انہیں کیا کہتے ہیں؟ سہ پرتی حیوانات کہتے ہیں. اب سہ پرتی حیوانات کی مثال کون سی ہے؟ چپٹے دودھیے سے لے کر کارڈیٹس تک جو ہے اس میں سے بیشتر سہ پرتی حیوانات ہیں. یہاں بس سہ پرتی حیوانات میں ہم نے ابھی دیکھے سہ پرتی حیوانات میں کون سی تنظیم کی سطح کی تنظیم پائی جاتی ہے؟ عضو نظام کی سطح تنظیم پائی جاتی ہے سہ پرتی حیوانات میں. ابھی ہم نے پیچھے پڑھے بافتی عضو میں منظم ہو کر اخراجی، عصبی، ہاضمی، تولیدی اور دوسرے نظام تشکیل دیتے ہیں. عموماً سہ پرتی حیوانات جو ہوتے ہیں 2 تشاکلی ہوتے ہیں، 2 جانبی تشاکل ہوتے ہیں. یہاں پر سہ پرتی حیوانات کو کیا کہتے ہیں؟ ٹرائپلو بلاسٹک آرگنائزیشن. سہ نہوزی تنظیم کو کیا کہتے ہیں؟ ٹرائپلو بلاسٹک آرگنائزیشن کہتے ہیں، جن میں برو ادما اور درو ادما کے درمیان میں ایک تیسری پرت تیار ہوتی ہے. 2 نہوزی میں صرف 2 پرتیں ہوتی ہیں، خلیات جو ہوتے ہیں جن کی خلیات 2 جنینی پرتوں بیرونی برو ادما اور درو ادما میں ترتیب دیے ہوتے ہیں انہیں 2 نہوزی. اس کے بعد ہم دیکھیں گے یہاں پر تشاکل کے لیے آپ کو ایک طویل جوابی سوال پوچھا جاتا ہے. یہ تشاکل کیا ہے؟ حیوانی اقلیم کی مختلف تشاکل کو موضوع مثالوں کے ذریعے بیان کیجیے. تو تشاکل کسے کہتے ہیں؟ جسمانی اعضاء کی جسم کے محور کی مناسبت سے جیومیٹری ڈیزائن میں ترتیب تشاکل کہلاتی ہے. تشاکل کیا ہے؟ جسم کے محور کی مناسبت سے جیومیٹری ڈیزائن میں ترتیب تشاکل کہلاتی ہے. تو یہاں پر ہم سب سے پہلے دیکھیں گے غیر تشاکل کسے کہتے ہیں. غیر تشاکل کسے کہتے ہیں؟ کہ حیوانات جن کے جسم کے وسط سے یعنی درمیان سے گزرنے والا کوئی بھی خط جسم کو 2 مساوی حصوں میں تقسیم نہیں کرتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اسے غیر تشاکلی عضویے کہتے ہیں. غیر تشاکلی عضویے کسے کہتے ہیں؟ جسم کے وسط سے گزرنے والا کوئی بھی خط جسم کو 2 مساوی حصوں میں تقسیم نہیں کرتا ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ غیر تشاکلی عضویے کہیں گے. اسیمیٹری غیر تشاکل کہیں گے. مثلا جیسے بیشتر اسفنجی حیوانات ہے، گیسٹروپوڈس ہیں. غیر تشاکلی حیوانات میں جسم معین شکل میں نہیں پایا جاتا ہے. یہاں پر خط جو جسم کو 2 مساوی حصوں میں تقسیم نہیں کرتا ہے اور ان کا جسم جو ہوتا ہے معین شکل میں نہیں پایا جاتا ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ غیر تشاکل کی اسفنجز ہے. غیر تشاکلیت کسی بھی عضویے کے توافق کے لیے سودمند یا فائدہ مند نہیں ہوتی ہے. بیشتر غیر تشاکلی حیوانات میں پیچیدہ حسی اور حرکی افعال نہیں پائے جاتے ہیں. تو غیر تشاکل کسے کہتے ہیں؟ اسیمیٹری حیوانات جن کے جسم کے وسط سے گزرنے والا کوئی بھی خط جسم کو 2 مساوی حصوں میں تقسیم نہیں کرتا ہے تو ان حیوانات کو کیا کہتے ہیں؟ غیر تشاکلی عضویے کہتے ہیں. مثال ہے اسفنج. اب تشاکل دیکھیے سیمیٹری کسے کہیں گے؟ کہ جسمانی اعضاء کی جسم کے محور کی مناسبت سے جیومیٹری ڈیزائن میں ترتیب کیا کہلاتی ہے؟ تشاکل کہلاتی ہے. ایسے حیوانات جن کے جسم ان کے جسم کے اصل محور سے گزرتے ہوئے ایک یا زائد خطوط میں 2 مساوی حصوں یا مطابقی پاروں میں منقسم ہوتا ہے تشاکلی حیوانات کہتے ہیں. جن کا جسم ان کے جسم کے اصل محور سے گزرتے ہوئے ایک یا زائد خطوط میں یا 2 مساوی حصوں میں منقسم ہوتا ہے تو انہیں کیا کہتے ہیں؟ تشاکلی حیوانات کہتے ہیں. تشاکلی حیوان میں جسم کے جوڑی دار اعضاء جسم کے وسطی محور کے دونوں جانب مساوی فاصلے پر ہوتے ہیں اور غیر جوڑی دار اعضاء جسم کے وسطی محور سے گزرنے والی سطح پر موجود ہوتے ہیں. یہاں پر حیوانات میں تشاکل جو ہوتا ہے 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے شعاعی تشاکل اور ایک ہوتا ہے 2 جانبی تشاکل. تو پہلے دیکھیں گے ہم یہاں پر شعاعی تشاکل یا ریڈیل سیمیٹری کسے کہتے ہیں. شعاعی تشاکل کو محوری دیگر خطبی تشاکل بھی کہا جاتا ہے. ریڈیل سیمیٹری اور مونو ایکسیل ہیٹروپولار سیمیٹری. یہاں پر شعاعی تشاکل میں کیا ہوتا ہے؟ جسم کے وسطی محور سے گزرنے والا کوئی بھی خط ایک حیوان کو 2 مساوی حصوں میں تقسیم کرتا ہو تو یہ شعاعی تشاکل کہلاتا ہے. جسم کے وسطی محور سے گزرنے والا کوئی بھی خط اس حیوان کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے تو اسے ریڈیل سیمیٹری یا شعاعی تشاکل کہتے ہیں.
شعاعی تشاکل رکھنے والے حیوانات جو ہوتے ہیں اکثر دو پرتی حیوانات ہوتے ہیں. یہ دو نہوزی یا دو پرتی حیوانات میں پایا جاتا ہے شعاعی تشاکل. شعاعی تشاکل یہاں پر حیوانات جو ہوتے ہیں اس میں ساخت یا جلچر یا سست رفتار حرکت کرنے والے حیوانات جو ہوتے ہیں دو نہوزی جیسے نائڈیرینس ہے, ٹینوفورس ہے, تو ان میں شعاعی تشاکل پایا جاتا ہے. تو شعاعی تشاکل اگر ایک حیوان کے جسم کے وسطی محور سے گزرنے والا کوئی بھی خط اس حیوان کو دو مساوی دو حصوں میں تقسیم کرتا ہو تو یہ شعاعی تشاکل کہلاتا ہے. تو شعاعی تشاکل کس میں پایا جاتا ہے؟ دو پرتی حیوانات, مثال ہے اس کی ٹینوفورس اور نائڈیرینس. اسی طرح اب دوسرا ہم دیکھیں گے یہاں پہ دو جانبی تشاکل. تشاکل دو قسم کا ہے, شعاعی تشاکل اور دو جانبی تشاکل. تو شعاعی تشاکل دو پرتی حیوانات میں پایا جاتا ہے. جسم کے وسطی محور سے گزرنے والا کوئی بھی خط حیوان کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے, مثال ہے اس کی ٹینوفورس اور نائڈیرینس. اسی طرح دو جانبی تشاکل کسے کہتے ہیں؟ جب ایک خط جو مرکزی محور سے گزر کر کسی عضوے کے جسم کو دو مشابہ حصوں میں تقسیم کرتا ہو تو یہ دو جانبی تشاکل کہتا ہے. دو جانبی تشاکل جسم کو دو مشابہ حصوں میں تقسیم کرتا ہے تو یہ دو جانبی تشاکل کہلاتا ہے. اب یہاں پہ دو جانبی تشاکل جو ہوتا ہے سہ نہوزی یا سہ پرتی حیوانات میں پایا جاتا ہے. سہ پرتی حیوانات جیسے گیسٹروپورس وغیرہ ہیں, ان میں دو جانبی تشاکل پایا جاتا ہے. دو جانبی تشاکل رکھنے والے حیوانات جو ہوتے ہیں ان میں دیگر حیوانات کے مقابلے سر کی تیاری, سیفلائزیشن, سر کی تیاری کسے کہتے ہیں؟ اگلے سرے میں عصبی بافت اور حسی اعضاء کا مجتمع ہونا. 2 مارکس کا کوشچن ہے آپ کو, سر کی تیاری. سیفلائزیشن کسے کہتے ہیں؟ اگلے سرے میں عصبی بافت اور حسی اعضاء کا مجتمع ہونا, یہ سیفلائزیشن یا سر کی تیاری کہلاتا ہے. یہاں پر سر کی تیاری کی وجہ سے غذا کا حصول, مخالف جنس کی تلاش, شکار سے حفاظت جیسے عمل میں زیادہ کامیاب دکھائی دیتے ہیں. سر کی تیاری کے نتیجے میں یہاں پر دو جانبی تشاکل رکھنے والے حیوانات نئے ماحول سے جس میں وہ داخل ہوتے ہیں جلد متعارف ہوتے ہیں. تو یہاں پر دو جانبی تشاکل کسے کہتے ہیں؟ جب ایک خط درمیانی عمودی سطح سے جو مرکزی محور سے گزر کر کسی عضوے کے جسم کو دو مشابہ حصے میں تقسیم کرتا ہے تو یہ دو جانبی تشاکل یا بائی لیٹرل سیمیٹری کہلاتا ہے. یہ دو جانبی تشاکل کس میں پایا جاتا ہے؟ سہ نہوزی حیوانات میں پایا جاتا ہے. اور یہاں پر دو جانبی تشاکل رکھنے والے حیوانات میں سر کی تیاری کا عمل پایا جاتا ہے. سر کی تیاری کسے کہتے ہیں؟ اگلے سرے میں عصبی بافت اور حسی اعضاء کا مجتمع ہونا. اس کے بعد ہم یہاں پہ دیکھیں گے قعر یا سیلوم کیا ہے. تو آپ کو 8 مارکس کا ایک کوشچن ہوتا ہے, طویل جوابی سوالات میں ایک سوال ہے آپ کو یہاں پر کہ قعر یا سیلوم کیا ہے. موضوع, مثالوں اور صاف نامزد شکلوں کے ذریعے ان کو سمجھائیے. اسی طرح 4 مارکس کے بھی 2 کوشچن اس میں کور ہوتے ہیں آپ کو. تو قعر کیا ہے دیکھیں گے یہاں پر ہم. قعر یا سیلوم کو سب سے پہلے ہیکل نے اختراع کیا. سب سے پہلے کس نے بیان کیا اسے؟ ہیکل نے بیان کیا. جسمی کہفہ جس میں میاں ادمہ کی استرکاری ہوتی ہے قعر کہلاتا ہے. قعر کیا ہوتا ہے؟ جسمی دیوار اور احشیائی اعضاء کے درمیان سیال بھرا کہفہ جس میں میاں ادمہ کی استرکاری ہوتی ہے اسے قعر کہتے ہیں. قعر کیا ہے؟ جسمی دیوار اور احشائی اعضاء کے درمیان سیال بھرا کہفہ جس پر میاں ادمہ کی استرکاری ہوتی ہے. سیال بھرا کہفہ جسمی دیوار اور احشائی اعضاء کے درمیان سیال بھرا کہفہ جس پر میاں ادمائی سرحلمہ صفاح کی استرکاری ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ قعر کہتے ہیں. قعر ایسے حیوانات جن میں قعر موجود ہوتا ہے انہیں قعریے یا سیلومیٹس یا یوسیلومیٹس حقیقی قعریے کہتے ہیں. تو یہاں پر ہم دیکھیں گے پہلے غیر قعری دو جانبی تشاکلیے. غیر قعری حیوانات کسے کہتے ہیں دیکھیں گے. غیر قعری دو جانبی تشاکلیے یعنی کہ ایسے حیوانات جو دو جانبی تشاکل کا اظہار کرتے ہیں وہ غیر قعری ہوتے ہیں. دو جانبی تشاکل رکھنے والے حیوانات جن میں جسمی کہفہ نہیں ہوتا ہے انہیں غیر قعریے کہتے ہیں. دو جانبی تشاکل رکھنے والے حیوانات جن میں حقیقی یا جسمی کہفہ نہیں ہوتا ہے تو انہیں کیا کہیں گے؟ غیر قعریے یا اسیلومیٹ کہیں گے. مثال کے طور پر یہاں پر ہے چپٹے دودھیے, پلیٹی ہیلمنتھس.
دو جانبی تشاکلی حیوانات میں میاں ادمہ جو ہوتی ہے، جو تیسری نابتی پرت میاں ادمہ سے ماخوذ ہوتی ہے، نسیج میسنکائما جو تیسری نابتی پرت میاں ادمہ سے ماخوذ ہوتی ہے، نحوس کہفے کو مکمل گھیرے ہوئے ہوتی ہے، جو درو ادمہ اور برو ادمہ کے درمیان ہوتی ہے۔ یہاں پر حیوانات میں کیا ہوتا ہے، میاں ادمہ نسیج جو تیسری نابتی پرت میاں ادمہ سے ماخوذ ہوتی ہے، میاں ادمہ نسیج جو کہ میاں ادمہ سے ماخوذ ہوتی ہے، وہ نحوس کیفے کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے، جو درو ادمہ اور برو ادمہ کے درمیان ہوتی ہے۔ نحوس کیفہ درو ادمہ اور برو ادمہ کے درمیان میں موجود ہوتا ہے، جس کو میاں ادمہ نسیج گھیرے ہوئے ہوتی ہے۔ یہاں پر یہ غیر قعری حیوانات جو ہوتے ہیں، جو دو جانبی تشاکلیے ہیں، ان میں جسمی کیفہ کیا ہے، غیر موجود ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں پر یہ غیر قعری ٹھوس جسمی پلان کا اظہار کرتے ہیں۔ غیر قعریوں میں گرد احشائی کیفے کی غیر موجودگی سے غیر قعریوں کو مسائل کا سامنا ہوتا ہے، جیسے ان کے اندر اندرونی اعضاء کا جو میکینزم ہوتا ہے میاں ادمہ نسیج میں دھسے رہنے سے آزادانہ حرکت نہیں کر پاتا ہے۔ ہضمی نالی سے جسمی دیوار کی جانب غذائی مادوں کی نفوذ پذیری جو ہوتی ہے سست اور غیر فعال ہوتی ہے، یہ غیر قعریے میں ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ یہاں پر میاں ادمہ نسیج جو ہوتی ہے نحوس کیفے کو مکمل گھیرے ہوئی ہوتی ہے، جو درو ادمہ اور برو ادمہ کے درمیان میں ہوتی ہے، ان میں جسمی کیفہ غیر موجود ہوتا ہے، اس لیے ان میں کیا ہوتا ہے، ٹھوس جسمی پلان کا یہ اظہار کرتے ہیں۔ تو غیر قعری دو جانبی تشاکلی رکھنے والے حیوانات جن میں جسمی کیفہ نہیں ہوتا ہے، انہیں کیا کہیں گے، غیر قعریے یا اسیلومیٹ کہیں گے، جیسے چپٹے دودھیے یا پلیٹی ہیلمنتھس۔ اب اسی طرح دیکھیں گے ہم یہاں پہ کاذب قعری دو جانبی تشاکلی، کاذب قعری سوڈوسیلومیٹ بائلیٹرینس کسے کہیں گے؟ بعض حیوانات کے جسمی کیفے میں میاں ادمہ سرحلمے کی استرکاری نہیں ہوتی ہے، اس طرح کے حیوانات کیا کہلاتے ہیں؟ کاذب قعری کہلاتے ہیں۔ میاں ادمہ سرحلمہ کی استرکاری نہیں ہوتی ہے، جسمی کیفہ ہوتا ہے لیکن اس میں میاں ادمہ سرحلمہ کی استرکاری نہیں ہوتی ہے، انہیں کیا کہتے ہیں؟ کاذب قعری کہتے ہیں۔ غیر قعری میں کیا ہوتا ہے؟ جسمی کیفہ موجود نہیں ہوتا ہے۔ کاذب قعری میں کیا ہوتا ہے؟ جسمی کیفے میں میاں ادمہ سرحلمہ کی استرکاری نہیں ہوتی ہے، تو ایسے حیوانات کو کیا کہتے ہیں؟ کاذب قعری کہتے ہیں۔ یہاں پر ایسٹلمنتھس جو ہے، نیماٹوڈس، روٹیفیرس جو ہے، یہ کاذب قعری کی مثال ہے۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ جنین کے نمو کے دوران میاں ادمہ خلیے صرف نحوس قعر کے ایک حصے میں برو ادمہ کے قریب بھر جاتے ہیں، اور نحوس قعر کی خالی جگہ جو بالغ میں کاذب قعر کی شکل میں باقی رہ جاتی ہے غیر قعری مادے سے پر ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر اس کی مثال ہے ایسٹلمنتھس، نیماٹوڈس، روٹیفیرس اور چند اندھا قومیں۔ کاذب قعری جو ہوتے ہیں اول حیوانات ہیں جو نلی در نلی ٹیوب ودن ٹیوب پلان تنظیم کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہاں پر کاذب قعری دو جانبی تشاکلیے جو ہوتے ہیں ان میں جسمی کیفے میں میاں ادمہ سرحلمہ کی استرکاری نہیں ہوتی ہے، میں جو ہضمی نالی کی دیوار جو ہوتی ہے صرف درو ادمی سرحلمہ پر مشتمل ہوتی ہے، تو یہاں پر ہضم شدہ غذا جو ہوتی ہے آنت کی درونا سے دیوار کے ذریعے جذب ہو کر اطراف کے کاذب قعری سیال میں نفوذ کر جاتی ہیں۔ تو یہاں پر یہ کاذب قعری جو ہوتے ہیں یہ کاذب قعری بھی کہلاتے ہیں۔ کاذب قعری جو ہوتے ہیں حقیقی قعر کی طرح تمام افعال انجام دیتے ہیں۔ کاذب قعریوں کا جو کاذب قعری سیال ہوتا ہے یہ شاک ایبزاربر کا فعل انجام دیتا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں گے ہم حقیقی قعری دو جانبی تشاکلیے، یوسیلومیٹ بائلیٹرینس۔ قعر یا حقیقی قعر جسمی دیوار اور احشائی اعضاء کے درمیان سیال بھرا کیفہ ہوتا ہے، یہ میاں ادمہ سرحلمہ سے استر کیا ہوتا ہے جو سفاخ کہلاتی ہے۔ تو ہم نے اوپر دیکھے تھے ابھی سیلوم یا قعر کسے کہتے ہیں؟ جسمی دیوار اور احشائی اعضاء کے درمیان سیال بھرا کیفہ جس پر میاں ادمہ سرحلمہ یا سفاخ کی استر کاری ہوتی ہے۔ تو سفاخ کا وہ حصہ جو جسمی دیوار کا استر ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ سطحی یا جسدی سفاخ
یا جداری صفاح کہتے ہیں۔ جداری صفاح کسے کہتے ہیں؟ صفاح کا وہ حصہ جو جسمی دیوار کا استر ہوتا ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ سطحی یا جسدی صفاح یا جداری صفاح کہتے ہیں۔ اب صفاح کا وہ حصہ جو احشائی اعضاء یا ہضمی نالی کی استر کاری کرتا ہے اسے احشائی صفاح یا ویزرل پیریٹونیم کہتے ہیں۔ سومیٹک پیریٹونیم کسے کہتے ہیں؟ جسدی صفاح۔ صفاح کا وہ حصہ جو جسمی دیوار کا استر ہوتا ہے تو اسے جسدی صفاح کہتے ہیں، اور صفاح کا وہ حصہ جو احشائی اعضاء یا ہضمی نالی کی استر کاری کرتا ہے اسے احشائی صفاح کہتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر قاریوں میں احشائی اعضاء سیلوں میں صفاح کے ذریعے معلق رہتے ہیں۔ ایک دوہری پرت کی صفاح جو احشائی اعضاء کو جسمی دیوار سے جوڑتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ماں سارخ کہتے ہیں۔ ماں سارخ کسے کہتے ہیں؟ دوہری پرت کی صفاح جو احشائی اعضاء کو جسمی دیوار سے جوڑتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ماں سارخ کہتے ہیں۔ بعض حقیقی قار جیسے کہ اینیلیڈس میں ہے، ان میں کیا ہوتا ہے؟ خطے داری ہوتی ہے، ظہری اور بطنی صفاح کی وجہ سے یہ خطے داری تیار ہوتی ہے۔ ورٹیبریٹس کے کچھ اعضاء جیسے گردے صرف بطنی جانب جداری صفاح کے ذریعے ڈھکے ہوتے ہیں۔ اس طرح کی صفاح کیا کہلاتی ہے؟ ریٹرو پیریٹونیم کہلاتی ہے، اور اس سے گھرے ہوئے اعضاء کیا کہلاتے ہیں؟ ریٹرو پیریٹونیل آرگنز کہلاتے ہیں۔ ریٹرو پیریٹونیل اعضاء کسے کہتے ہیں؟ ورٹیبریٹس کے کچھ اعضاء جیسے گردے بطنی جانب جداری صفاح کے ذریعے ڈھکے ہوتے ہیں۔ بطنی جانب جداری صفاح کے ذریعے کچھ اعضاء جیسے گردے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں تو ایسے اسے کیا کہتے ہیں؟ ریٹرو پیریٹونیم کہتے ہیں۔ ریٹرو پیریٹونیم سے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ریٹرو پیریٹونیل آرگنز کہتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر حقیقی قاریوں کے نمو کے دوران کیا ہوتا ہے؟ جو بلاسٹوسیل ہوتا ہے، نعوس قار جو ہوتا ہے، میاں ادمہ سے ماخوذ قار کے ذریعے تبدیل ہوتا ہے، اسی لیے حقیقی قار کیا کہلاتا ہے؟ ثانوی جسمی کہفہ بھی کہلاتا ہے۔ ثانوی جسمی کہفہ کیوں کہلاتا ہے حقیقی قار؟ کیونکہ حقیقی قاریوں کے نمو کے دوران نعوس قار میاں ادمہ سے ماخوذ قار کے ذریعے تبدیل ہوتا ہے۔ حقیقی قاریوں میں جو ہوتا ہے میاں ادمہ سرحلمہ یا صفاح جو ہوتا ہے جسمی دیوار اور احشائی اعضاء کی استر کاری کرتا ہے، اسی لیے احشائی اعضاء جو ہوتے ہیں عضلاتی ہوتے ہیں، اور قاری سیال بھرے قار میں جسمی دیوار سے الگ آزادی کے ساتھ سکڑتے اور پھیلتے رہتے ہیں۔ تو قار کی تیاری کے لحاظ سے قار کو دو اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک ہے شقاقی قار، شقاقی قاریے یا سٹیزوسیلومیٹ کہیں گے، اور دوسرا ہے درو قاریے جنہیں انٹروسیلومیٹس بھی کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں گے ہم شقاقی قاریے کسے کہتے ہیں۔ شقاقی قاریے سٹیزوسیلومیٹس کسے کہتے ہیں؟ حیوانات جن میں جسمی کہفہ میاں ادمہ میں شگاف سے تیار ہوتا ہے، میاں ادمہ میں شگاف سے جسمی کہفہ تیار ہوتا ہے تو انہیں کیا کہتے ہیں؟ شقاقی قاریے۔ شگاف میاں ادمہ میں شگاف کے ذریعے تیار ہوتے ہیں جن میں جسمی کہفہ، ایسے حیوانات کو کیا کہتے ہیں؟ شقاقی قاریے کہتے ہیں۔ اب شقاقی قاریے کی مثال کیا ہے؟ اینیلیڈس ہے، آرتھوپوڈس ہے اور مولاسکا ہے۔ یہ کیا ہے؟ شقاقی قاریے کی مثال ہے۔ شقاقی قاریے کسے کہتے ہیں؟ ایسے حیوانات جن میں جسمی کہفہ میاں ادمہ میں شگاف سے تیار ہوتا ہے انہیں کیا کہتے ہیں؟ شقاقی قاریے یا سٹیزوسیلومیٹ کہا جاتا ہے۔ شقاقی قاریے جو ہوتے ہیں مقدم دہنیے جو ہوتے ہیں، تمام شقاقی قاریے جو ہوتے ہیں وہ مقدم دہنیے ہوتے ہیں، پروٹوسٹومیمز جسے کہتے ہیں۔ مقدم دہنیے جو ہوتے ہیں، تمام شقاقی قاریے جو ہوتے ہیں مقدم دہنیے ہوتے ہیں۔ تو مقدم دہنیے کسے کہتے ہیں؟ ان میں کیا ہوتا ہے؟ جو کل نحوس ہولو بلاسٹک ہوتے ہیں، مرغولے دار ہوتے ہیں، اور ان میں معین شگاف ہوتا ہے۔ تو شقاقی قاریے جو ہوتے ہیں یہ مقدم دہنیے ہوتے ہیں۔ یہاں پر ابتدائی مرحلے کا جو بلاسٹومیا یا نحوس پارہ ہوتا ہے یہ تقسیم ہو کر برادمہ اور درادمہ کے درمیان میاں ادمی بلاکس بناتا ہے۔ نحوس پارہ ابتدائی مرحلے کے نحوس پارے جو ہوتے ہیں یا ماں سارخی نحوس خلیے جو ہوتے ہیں، بلاسٹومیاز جو ہوتے ہیں، یہ تقسیم ہو کر برادمہ اور درادمہ کے درمیان میاں ادمی بلاکس بناتے ہیں جو نحوس کیفے کی جگہ لیتے ہیں۔
यहाँ पर हर ब्लॉक में शुगाफ के नमूदार होने से शिकाकी कार तैयार होता है। यहाँ पर हर ब्लॉक में शुगाफ के नमूदार होने से क्या होता है, शिकाकी कार तैयार होता है। तो देखेंगे हम दरूख आरिये या एंट्रोसिलोमेट किसे कहते हैं, ऐसे हैवानात जिनमें जिस्मी कहफा मियां अदमी थैलियों आर्केंटेरॉन से तैयार होता है। ऐसे हैवानात जिनमें जिस्मी कहफा मियां आदमी थैलियों आर्केंटेरॉन से तैयार होता है दरूख आरिये कहलाते हैं। दरूख आरिये जो होते हैं इनमें कहफी जिस्मी कहफा जो होता है मियां आदमी थैलियों आर्केंटेरॉन से तैयार होता है, इन्हें क्या कहते हैं, दरूख आरिये कहते हैं। तो इसकी मिसाल है इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स। तो यहाँ पर इन हैवानात में क्या होता है, मियां आदमी थैलियां जो होती है आर्केंटेरॉन की दीवार से बाहर निकलकर फैलती हैं और आपस में मिल जाती हैं, जिससे क्या होता है नहूस कार दरूख आर के जरिए तब्दील हो। इसी तरह यहाँ पर तमाम दरूख आरिये जो होते हैं ये ड्यूट्रोस्टोम होते हैं, ये शुआई और इनडिटर्मिनेट तकसीम का इजहार करते हैं। तमाम दरूख आरिये जो होते हैं ड्यूट्रोस्टोम होते हैं और तमाम शिकाकी आरिये जो होते हैं वो मुकद्दम दहनिये होते हैं।